اصل قربانی باپ بیٹے کا آپس میں ہم کلام ہونا ہے۔ قابل توجہ نکتہ جو ہے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اس میں تو کیا چاہتا ہے؟ یہ باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو۔ کس بیٹے کو؟ کہ جو بیٹا بڑھاپے کی عمر میں جا کے ملا ہے۔ اولاد کی تمنا رہی ہمیشہ، بڑھاپے میں جا کے بیٹا ملا، ادھر سے بیٹا ملا اور ساتھ ہی حکم ہو گیا کہ بواد غیر ذی زرع، آپ اپنی اہلیہ کو بھی اور اس بچے کو بھی ایسی وادی میں چھوڑ کے آ جائیں جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہو، غیر ذی زرع ہو، سبزہ بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، ہریالی بھی نہیں ہو، کھانے پینے کا کچھ وہاں ملتا نہ ہو، ایسی جگہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، چھوڑ دیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے لگے، بھاگنے دوڑنے لگے، تو پھر باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات ہوتے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا انی اذبحک، جو تجھے سب سے پیاری چیز ہے اس کو ذبح کر۔ تو آپ نے 2 دن تو اونٹوں کی قربانی دی، پھر خیال آیا کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز میرے جانور نہیں ہیں، مجھے سب سے زیادہ عزیز تو میرا اسماعیل ہے، مجھ سے اسماعیل کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اور بیٹے کو تیار کر کے مینا میں پہنچ گئے اور کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی خواب تو خواب ہوتا ہے، آپ خواب کو لے کر کتنے ارمان تھے باپ کے دل میں اپنے بیٹے سے ملنے کے، اور کتنے ارمان تھے بیٹے کے دل میں اپنے باپ سے ملنے کے۔ ملتے ہی، ملاقات ہوتے ہی پہلا جو پیغام دیا، کہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں تجھے کاٹ رہا ہوں۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی آپ کیسی بات کرتے ہیں، آج ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے دیندار ہیں، مولوی کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے، ہم بڑے دیندار ہیں، روزانہ باپ کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، مولوی کو کیا پتہ، میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اس کا وہ گرمی سردی برداشت کرنا، دھوپ میں کھڑا رہنا، 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنا، اور راتوں کی نیند حرام کر کے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر کے اپنے بچوں کے لیے کمانا۔ آج وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا جی تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جس باپ نے اتنی کمر توڑ محنت کی کہ اس محنت کی وجہ سے آج اس کی کمر ٹوٹ گئی، آج اس کی ٹانگیں جواب دے گئی، آج اس کے گھٹنے جواب دے گئے، وہ اٹھتا بھی ہے تو لاٹھی کے سہارے۔ آج وہ بیٹا اپنے باپ کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں، آگے سے سوال کرتے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ جو کچھ کیا ہے یہ سب کے باپ کرتے ہیں، اس باپ نے تو اتنا کچھ کیا، پھر بھی بیٹا یہ سوال کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو اٹھایا بچے کو، بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ گئے، ایسی جگہ چھوڑ کے آئے، خود تو کچھ دے نہیں رہے، خود تو پرورش کر نہیں رہے، خود تو کھلا پلا رہے نہیں ہیں، چلو ایسی جگہ تو چھوڑ دے نا جہاں کچھ کھانے پینے کا تو مل جائے، نہیں ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ملتی۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے بیچ میں چھوڑا، دور دور تک کہیں پانی کا بھی نام و نشان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود
جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے تو باپ نے کہا انی اذبحو کا. بیٹا سوال کر سکتا تھا کیا مجھے پالا ہے مجھے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ مجھے کھلایا ہے کچھ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ میری پرورش کی ہے مجھے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اسماعیل کو یہ آداب فرزندگی کس نے سکھائے؟ حضرت اسماعیل نے آگے سے جواب دیا قال یا آباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، یا آباتی، میرے ابا جان. عموماً اگر اپنے باپ کو مخاطب کیا جائے نا، ابو جی کہا جائے، ابا جی، والد صاحب، یہ نارمل جملہ ہے. جب یہ کہا جائے نا کہ میرے ابو جی، میرے بابا جی، میرے والد صاحب، تو یہ خاص لطف ہوتا ہے، یہ خاص محبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں اپنے باپ کی وجہ سے ہوں اور جو کچھ ہوں اپنے باپ کے لیے ہوں. یہ محبت بھرا جملہ ہوتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا آباتی، اے میرے ابا جان. افعل صرف ذبح کرنے کی بات نہیں ہے، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے. جو حکم ہوا ہے، صرف ذبح تک کی بات نہیں ہے، جو کرنا ہے، کیونکہ میں تو ہوں آپ کے لیے، جس میں آپ راضی ہیں میں اسی میں راضی ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے نوجوان خاص طور پر توجہ سے سنیں، جو کہتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس کا باپ جس سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے. جس کا باپ جس سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے. اور جس کا باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا تہجد گزار ہے، بیٹا نماز کا پابند ہے، بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مگر باپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، باپ کو اذیت دیتا ہے، باپ کو تکلیف دیتا ہے، باپ کو دکھ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے جس سے جس کا باپ ناراض ہے. آج ہم غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس دہانے جا کر کھڑے ہو گئے. ہر بات کے اندر ہمیں پیسہ، دولت، عہدہ، یہی چیزیں نظر آتی ہیں. اس قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور ساتھ ہی اپنے باپ کی رضا ہے. جس میں میرا رب راضی ہے، جس میں میرا باپ راضی ہے، اگر اس کے لیے میری گردن پر چھری بھی چلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ امت مسلمہ کی تربیت فرما رہے ہیں کہ اپنی گردن پہ چھری چلوا دینا، مگر کبھی باپ کو اور اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. اپنے باپ کو اور اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. قرآن مجید کے اندر جہاں بھی رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کو حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. عبادت جب بھی کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے، سجدہ جب بھی کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے. اور پھر ساتھ میں فرمایا جب ماں باپ کی بات آ جائے تو پھر ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، پیار سے پیش آنا ہے. حق تو یہ تھا کہ جب باپ نے بات کی تو بیٹے کا سر جھک جاتا، باپ کے سامنے سر اٹھنا ہی نہیں تھا. لیکن اتنا بے باک ہو گیا، اتنا نڈر ہو گیا. کس چیز کا غرور ہے؟ طاقت کا غرور ہے. کیا تیرے پاس تیری طاقت، یہ طاقت جو ہے فرعون کی طاقت سے زیادہ ہے، نمرود کی طاقت سے زیادہ ہے، حامان اور شداد کی طاقت سے زیادہ ہے، ابو جہل کی طاقت سے تیری طاقت زیادہ ہے، ابو لہب کی طاقت سے تیری طاقت زیادہ ہے؟ تو اکڑ رہا ہے، اپنے باپ کو ناراض کر رہا ہے. اللہ والوں کے انداز دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے سامنے سر اونچا نہیں کیا،
بلکہ سر جھکا کر کہا قال یا آباتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو بھی کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کر دیجئے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آج حالت یہ ہے کہ باپ نے اپنی دوائی بھی لینی ہوتی ہے تو سوچتا ہے کس بیٹے سے بات کروں، بڑے والے سے کروں، دوسرے سے کروں، تیسرے سے کروں، کون پیسے دے گا؟ کیونکہ جس سے بھی بات کرتا ہوں بیٹا میں نے دوائی لینی ہے تو آگے سے جواب آتا ہے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس بڑھاپے میں بھی تمہارا بوجھ میں نے اٹھانا ہے۔ یہ آگے سے بچوں کی طرف سے جواب آتا ہے، باپ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اپنی دوائی کے پیسے کس سے مانگوں؟ ارے اللہ کے بندے ذرا غور کر، جس وقت تو اذیت میں تھا، تو تکلیف میں تھا، تو پریشانی میں تھا، تو بیماری میں تھا، تیرے باپ نے ایک ایک کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر کے قرضہ لیا، تیرا علاج کرایا، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، نہ رات کو سکون نہ دن میں سکون۔ جس باپ نے اتنی محنت کی آج اس باپ کے آگے اتنی زبان درازی کر رہا ہے۔ اللہ والوں کا انداز دیکھیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں نا تو صرف ہمیں ایک ہی راستہ ہے جو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ والوں کا انداز زندگی اپنا لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں انی اذبحک، یہ نقطہ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اذا تقرر القلوب، جو بات بار بار کی جائے، جس بات کا تکرار کیا جائے وہ دلوں میں قرار پکڑتی ہے۔ اپنے باپ کے آگے بدتمیزی کرنے والے، اپنے باپ کے آگے زبان درازی کرنے والے، سر اونچا کر کے اونچی آواز میں جواب دینے والے، اپنے ماں باپ کو اذیت اور تکلیف دینے والے، توجہ سے سنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بوادٍ غیر ذی زرع، ان کو ایسی وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں ان کو کھانے پینے کا کچھ نہ ملے۔ باپ ہے، بڑھاپے کی حالت میں بیٹا ملا، آج اس بیٹے کو بوادٍ غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آ گئے، ایسی وادی میں چھوڑ کے جہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، وہ دوڑنے کے قابل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اسے ہماری رضا کے لیے ہماری راہ میں قربان کر دو۔ جب وہ باپ اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے، اپنے بیٹے کی تیاری کرا کے میدان مینا میں لے کے جاتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے انی اذبحک، اے میرے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کا سوال بن سکتا تھا نا، مجھے پالا ہے، میری تربیت کی ہے، مجھے کھلایا ہے، مجھے پلایا ہے، بیٹا تھا۔ بیٹے نے جواب دیا یا آباتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، خدا کی قسم آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس صرف 5 منٹ ٹائم نکال کر تو بیٹھیں، کسی دن اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے پاؤں دبا کر تو دیکھیں ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا وقت گزار کر تو دیکھیں۔ لیکن آج ہم اپنے ماں باپ کے آگے زبان درازی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، دوست یاروں کے ساتھ ہم 1-1 گھنٹہ ہوٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، 2-2 گھنٹے چوک چوراہے پر بیٹھ جاتے ہیں، 2-2 گھنٹے سوشل میڈیا کو دے دیتے ہیں، مگر بوڑھے ماں باپ کے ساتھ محبت سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دل کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن ہم سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کون کون ہوتا ہے، کیا کیا بک رہا ہوتا ہے، وہ سب سن رہے ہوتے ہیں، اور بس اوقات کفریہ جملے، کفریہ کلمات سن رہے ہوتے ہیں، اپنا ایمان برباد کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اس کے لیے تو ہم رات کو 2-2 3-3 بجے تک بھی جاگتے رہتے ہیں، ڈرامے کے لیے بھی پوری رات گزر جاتی ہے جاگتے جاگتے، فلم دیکھتے بھی پوری رات جاگتے جاگتے گزر جاتی ہے، شو دیکھتے ہوئے بھی پوری رات جاگتے جاگتے گزر جاتی ہے۔ کبھی بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر پوری رات نہ جاگیں، آپ صرف 10 منٹ ان کے قدم دباتے ہوئے موبائل کو سائیڈ پہ رکھ کر محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیسی بلندی عطا فرماتا ہے۔
اللہ پھر آپ کو کیسی شان عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت اسماعیل کا امتحان لیا، پہلے حضرت ابراہیم امتحان دیتے رہے، اب اسماعیل کے امتحان کی باری آئی تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا، یا آباتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو بھی کرنا ہے. صرف ذبح تک بات نہیں ہے، صرف ذبح تک بات نہیں ہے، افعل، وہ کر دیجئے، ما تؤمر، جو کرنے کا حکم ہوا ہے. ساتجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں ذبح کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے نا. اگر ہم 10 منٹ بیٹھ دیں گے، اگر کسی دن ماں باپ نے باتیں زیادہ چھیڑ دی، آدھا گھنٹہ لے لیا، لیکن ہماری گردن پہ چھری تو نہیں چلائی نا. صرف یہاں تک بات نہیں رکھی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے ابا جان، آپ ایسا کیجئے، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیے. بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے، ابا جی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کہیں مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر محبت پدری، باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے اور آپ کا ہاتھ رک نہ جائے اور کہیں اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے. یہ محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے. حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی. اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جی میرے ہاتھ بھی باندھ دیجئے، میرے پاؤں بھی باندھ دیجئے. فرمایا کیوں بیٹا؟ کہا اس لیے ابو جی، جب آپ میری گردن پہ چھری چلائیں گے تو صاف ظاہر ہے میں تڑپوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ چھری کو روکنے کے لیے آگے بڑھ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر تاخیر ہو جائے. آپ میرے ہاتھ بھی باندھ دیجئے، پاؤں بھی باندھ دیجئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے. باپ ہے، باپ جس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھے ہیں، جس نے اپنے بیٹے کے پاؤں باندھے ہیں، باپ ہے. غور کریں، آج ہمیں دمبا تو یاد ہے، ہمیں بکرا تو یاد ہے، ہمیں گائے تو یاد ہے، وہ انداز سامنے رکھیں. اصل جو قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی گفتگو ہے، اہم ان کا کردار ہے قربانی. جانور تو کوئی بھی لٹا کے ذبح کر دیتا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ بھی باندھ دیے اور پاؤں بھی باندھ دیے اور گردن پر چھری رکھ دی. جب چھری رکھی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا امتحان تھا، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، جس آزمائش کے اندر ابراہیم بھی ثابت قدم رہے، اسماعیل بھی ثابت قدم رہے. تو رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور اسماعیل کی جگہ پہ ہم نے فدیہ دے دیا اور جنت سے ہم نے دمبا بھیج کر اسماعیل کی جگہ پہ لٹوا دیا اور ہم نے اسماعیل کو بھی بچا لیا. ابراہیم بھی کامیاب ہو گئے، اسماعیل بھی کامیاب ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو امتحان کے اندر کامیاب فرمایا. اور اسماعیل کے فدیے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دمبا عطا فرما دیا. یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ تو فدیہ ہے، یہ اصل قربانی تو نہیں ہے. اصل قربانی ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کے پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں اور باپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹے کی گردن پر وہ چھری چلا رہے ہیں. صرف رکھی نہیں ہے، چھری چلائی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیال کے مطابق جو گردن کٹی ہے وہ اسماعیل کی کٹی ہے. یہ تو رب کی حکمت تھی نا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ تو رب کی قدرت تھی نا کہ جبرائیل کو بھیج دیا اور وہاں دمبا لٹا دیا گیا اور اسماعیل کو وہاں سے نکال دیا گیا. لیکن ابراہیم نے تو اسماعیل کو ذبح کیا تھا نا، باپ نے تو بیٹے کو ذبح کیا تھا. آج اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے ماں باپ ہمارے ہاتھ تو نہیں باندھیں گے نا، ہمارے ماں باپ ہمارے پاؤں تو نہیں باندھیں گے نا، ہمارے ماں باپ ہماری گردن پر چھری تو نہیں چلائیں گے. لیکن اصل امتحان یہ ہے، اصل قربانی یہ ہے. آج ہم بڑے خوش ہیں، نام بھی ہو رہا ہے اور چودھری صاحب 3 لاکھ کا جانور لے کے آئے
اور رانا صاحب 2 لاکھ کا جانور لے کے آئے, ملک صاحب اتنے کا لے کے آئے, کسی نے پوچھا نہیں ہے. 4 میں بیٹھے تھے, آپ کتنے کا جانور لائے تھے جی؟ میں بس اس سال فرصت نہیں تھی تو 1.5 لاکھ والا ہی لایا تھا. نہیں اللہ کا شکر الحمدللہ میں 3 لاکھ والا جانور لایا ہوں. اور بھائی 3 لاکھ کا جانور لائے ہیں, گوشت کدھر گیا؟ وہ سارا فریج میں ہی گیا ہے, تو تیرے 3 لاکھ کے جانور کا کیا فائدہ؟ مزہ تو تب تھا نا کہ جب تو 3 لاکھ کا جانور لاتا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا, رسول اللہ کے غلاموں میں تقسیم کرتا, غریبوں کو دیتا. بھرا تو نے فریج ہے, تیرے 3 لاکھ کے جانور کا کیا فائدہ؟ وہ تو تیری نشو نما تھی, نام و نمود تھا نا, وہ تو نے اس لیے اپنی واہ کے لیے اپنا نام کیا. اور خاص طور پر قربانی کے حوالے سے یہ ذہن نشین کر لیں, اپنے عقائد کو درست کریں, اپنے نظریات کو درست کریں. اگر قربانی کے ساتھ حصے داروں میں سے ایک کا بھی عقیدہ باطل ہوا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. آج جانور لے آئے, ہم نے ذبح کرنا ہے, قربانی کرنی ہے, ہو یا نہ ہو گوشت گھر میں آنا چاہیے. 7 حصہ دار ہیں, 7 میں سے 6 حصہ دار کی نیت ہے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں اور عبادت کی نیت سے قربانی کر رہا ہوں, اور ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ گھر میں گوشت آئے گا. ایک بندے کی نیت کیا ہے؟ گھر میں گوشت. 7 کی قربانی نہیں ہوئی. آج ہم حصے دار آپس میں پوچھتے ہیں کسی سے کس نے کس نیت سے رکھا ہے. ایک بندے کی نیت کی وجہ سے سب کی قربانی باطل ہو گئی ہے. اسی طرح آپ کی قربانی کے 7 حصے داروں میں سے ایک اگر قادیانی ہے, کسی کی قربانی نہیں ہوئی. ایک اگر ایسا بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی حمایت کرتا ہے, کسی کی قربانی نہیں ہوئی. صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین کا مرتکب ہے, کسی کی قربانی نہیں ہوئی. اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا بغض اور کینہ اس کے دل میں ہے, کسی کی قربانی نہیں ہوئی. لیکن ہمیں تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے نا. ہم تو محلے میں 7 بندے جمع کرتے ہیں, ہاں بھی تم بھی حصہ ملا لو, تم بھی ملا لو. اور سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے یار 20,000 پہ حصہ تو ڈالا ہے, 22,000 حصے میں تو میں دے رہا ہوں, 25,000 حصے میں تو دے رہا ہوں, کہیں گوشت 5 کلو تو نہیں آئے گا. یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کی نیت گوشت کی ہے, اس کی نیت, اس کا ارادہ گوشت ہے, اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے اسے گوشت کے سروکار نہیں ہوتا. اور رہی بات گوشت کی گھر میں, تو جو قربانی نہیں کرتا گوشت اس کے گھر میں بھی آتا ہے. اگرچہ محلے والے نہ بھی دیں نا, وہ قادر ہے, اس کی قدرت, وہ عید قربان کے موقع پر کسی غریب کو بھی بھوکا رکھتا نہیں ہے. قربانی کا گوشت ہر غریب کے گھر میں پہنچتا ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا نام و نمود, یہ ہماری واہ جس چکر میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں, رانا صاحب, چودھری صاحب نام ہو جائے نا ہمارا, یہ کہیں ہماری عبادت کو ضائع نہ کر دے, یہ کہیں ہماری عبادت کو خراب نہ کر دے. اس لیے اپنے عقائد کو بھی ہم نے درست کرنا ہے, اپنے نظریات کو بھی درست کرنا ہے, اور پھر ہم نے قربانی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. قربانی کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے, گوشت کے لیے قربانی نہیں کرنی. اور جتنے بھی حصہ دار ہوں گے سب سے ہم نے اس بات کا پوچھ لینا, ان 7 میں سے نا کسی ایک کو بڑا بنا لیا جائے, ایک کو امیر بنا لیا جائے, جس کو ٹوٹل شرعی طور پر اختیارات دیے جائیں. ٹھیک ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ 7 کو قبول ہونا چاہیے, کسی کو اس میں کسی قسم کی خفگی یا ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. تو جب وہ بڑا ہوگا نا, وہ سب سے اس بات کا عہد لے, سب کی نیتیں پوچھے کہ کس نے کس کس نیت کے ساتھ قربانی میں حصہ لیا ہے, کیونکہ یہ ضروری ہے. ایک کی نیت کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع ہو جائے, اس سے بہتر ہے آپس میں بیٹھ کر اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا جائے کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں. اور قربانی صرف ہم نے جانور ذبح کرنے تک محدود نہیں رکھنی, بلکہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے
جو اصل گفتگو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اس گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو قربانی کرنی ہے، جانور بھی ذبح کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جن کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یاد رکھیے، آپ کی قربانی، آپ کے حج، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں دیں گی جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں۔ اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ کو راضی کریں۔ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے اوف نہ کرو، اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی